بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین میں ہم بھی کلسٹر بم استعمال کریں گے، صدر پیوٹن کی دھمکی۔ پرویز خٹک نے اپنی جماعت کے جھنڈے کا انتخاب کر لیا۔ سابق صدر ٹرمپ میں بھی عمران خان کی روح آ گئی۔ برطانیہ کو شدید ترین غذائی بحران کا سامنا۔ فتنہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا، رانا ثناءاللہ۔ چائنا اور روس کی مشترکہ بحری مشقیں بحر جاپان میں۔ الیکشن نومبر میں ہوئے تو نواز شریف بھی لڑیں گے، نون لیگ۔ اسرائیلی فوج کی نافرمانی کی تحریک سے جنگ کا خطرہ ہے، اسرائیلی حکومت۔ بی جے پی ٹوٹی ہوئی کشتی میں بیٹھی ہوئی ہے، کانگریس۔ عدالت کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 5000 روپے جرمانے کا فیصلہ۔ شہریوں سے تمباکو پینے والوں کو نفرت سے دیکھنے کی اپیل۔ شوگر اور امراض دل روکنے والے چاول۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن نے دھمکی دی ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی کلسٹر بم ہے جو ضرورت پڑنے پر استعمال بھی کریں گے۔ روسی صدر نے یہ دھمکی دوستوں امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ایسے ہتھیار فراہم کرنے کے بعد دی ہے۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ ہم بھی ایسے بم استعمال کریں گے، ہمارے پاس بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو، ایسے بموں کی ہلاکت خیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی 100 سے زائد ممالک میں ان ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو بارہا مالی اور جنگی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن یوکرین کے نیٹو میں شمولیت پر ہری جھنڈی بھی دکھا دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ نیٹو میں شمولیت کا معاملہ ہی تھا جو روس نے یوکرین پر گزشتہ برس فروری سے جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی جانب سے اپنی الگ جماعت کے قیام کے سلسلے میں اسلام آباد اور پشاور میں اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور مشاورت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وہ اپنی الگ جماعت کو میدان میں لانے کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں، جس کے لیے پارٹی کے نام اور جھنڈے کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے پارٹی کا نام تحریک انصاف ہی رکھا ہے۔ پرویز خٹک کسی دوسری پارٹی میں شامل نہ ہونے کی صورت میں اپنی الگ پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیں گے۔ اس سلسلے میں نئی پارٹی کے لیے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل پارٹی جھنڈے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اس ہفتے کے دوران حتمی طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں سینٹ انتخابات میں پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے والے اراکین صوبائی اسمبلی اور ان امیدواروں کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں جنہیں گزشتہ انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں مل سکا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، جن کے چچا نصر اللہ خٹک بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اپنا بیشتر وقت پیپلز پارٹی میں گزار چکے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں، جہاں سے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ وہ 2013 سے 2018 تک صوبے کے وزیر اعلیٰ، جبکہ 2018 سے 2022 تک وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم شکست خوردہ قوم ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی موجودہ شرح گزشتہ نصف صدی سے سب سے زیادہ ہے۔ سڑکوں پر فائرنگ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کی ضرورت ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے امریکہ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پر آوارہ لوگوں کا راج ہے، اسی وجہ سے یہ ملک تیسری دنیا کے جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکی ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں عوام فیصلہ کریں گے کہ ایک آزاد امریکہ چاہتے ہیں یا غلام امریکہ۔
دوستو لگتا ہے کہ ان میں بھی عمران خان کی روح چلی گئی ہے۔ انہوں نے بیرون ممالک سے مہاجرین کی آمد کے حوالے سے کہا کہ ملک کی سرحدوں پر مہاجرین کا ہجوم ایک فوجی لشکر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ملک پر چوروں اور آوارہ لوگوں کا راج ہونے کی وجہ سے امریکہ تیسری دنیا کا جہنم ملک لگ رہا ہے۔ امریکہ کو اصل خطرہ باہر سے نہیں بلکہ ملک کے اندر بیمار، منحوس اور شیطان صفت لوگوں سے ہے، جو امریکہ کو اندر سے ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی بڑھنے اور سڑکوں پر جرائم کی بڑھتی شرح کو امریکہ کی شکست اور زوال کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی موجودہ شرح گزشتہ نصف صدی میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ ایک بکاری ملک بن چکا ہے جس کا کام دوسروں کے سامنے صرف ہاتھ پھیلانا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک سروے کے مطابق امریکی عوام کی اکثریت حکومت کو بدعنوان سمجھتی ہے اور 1/3 عوام مستقبل قریب میں حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ برطانیہ کو اس وقت شدید ترین غذائی بحران کا سامنا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں برطانیہ میں ہر 20 افراد میں سے ایک شخص کو غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ برطانیہ کی 1/3 آبادی کو اس وقت قرضوں کی قسطوں اور گھروں کا کرایہ ادا کرنے میں کافی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ برطانیہ سمیت بیشتر یورپی ملکوں میں ریکارڈ توڑ مہنگائی اور افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح سے مسائل اور مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، جبکہ یوکرین کی جنگ اور روس کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں سے ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یورپی شہریوں کی معاشی استطاعت بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یورپ میں قحط پڑنے کا بھی ڈر ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مخالفین کو گالیاں دیں، انہیں چور ڈاکو کہا، ملک میں منفی سیاست کی بنیاد رکھی۔ ملک کو تاحال بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ الیکشن دھاندلی کر کے ایک ایسی جماعت کو مسلط کیا گیا جس نے ملک کو بحران میں دھکیل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا IMF معاہدہ توڑنے کا خمیازہ ملک نے بھگتا۔ عمران خان کہتا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنے آپ کو مار لوں گا، لیکن پھر جانا ہی پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں اس فتنے کے دور میں ترقی نہیں ہوئی، یہ فتنہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس کی مشترکہ بحری اور فضائی مشقیں بحیرہ جاپان میں کی جائیں گی۔ گائیڈ میزائل سمیت چائنا کے لڑاکا بحری جہاز مشقوں میں حصہ لیں گے، جبکہ روس کے بحری جنگی جہاز اور فضائی افواج مشترکہ مشقوں میں حصہ لیں گی۔ ان مشقوں کا مقصد بحری راستوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی ان بحری راستوں کے تحفظ کے لیے اپنے لڑاکا طیارے بھیجے ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ نومبر کے پہلے 10 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں، جبکہ شہباز شریف کی بھی خواہش ہے کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں۔ الیکشن نومبر میں ہوئے تو نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ 2017 میں نواز شریف کو ناحق اور ناانصافی کے ذریعے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، ایسا دوستو نون لیگ کا کہنا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ صہیونی فوج کے مختلف یونٹوں سے فوجیوں کے اخراج اور قانونی اصلاحات کے بل کی منظوری پر اعتراضات سے جنگ کا خطرہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ فوج کے پائلٹوں کا اپنی ذمہ داریوں سے فرار اور انکار سے دشمن کو مقبوضہ سرزمین پر حملے کی ترغیب مل رہی ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے دشمن سوچنے لگے ہیں کہ ان کے حملے کی صورت میں اسرائیلی ریاست ان کا مقابلہ کرنے کی اہل نہیں ہوگی، اور یہ ایک خطرناک سوچ ہے جس سے جنگ کا خطرہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نیتن یاہو کی حکومت کی جانب سے قانونی اصلاحات کے قانون کی منظوری پر اسرائیلی فوج میں بھی وسیع پیمانے پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس سے کئی ماہ سے مظاہرے جاری ہیں، اور صہیونی فوج سے نافرمانی کرنے والے فوجیوں کے اخراج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
کانگریس نے بی جے پی کے نو منتخب صدر بابو لال مرانڈی پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی ٹوٹی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر دریا پار کرنا چاہتی ہے۔ 2024 کے پارلیمانی انتخابات پہلے ہی بابو لال بی جے پی کو درمیان میں ڈبو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بابو لال کی قیادت میں الیکشن جیتنا تو دور کی بات ہے، بی جے پی اچھی طرح سے الیکشن بھی نہیں لڑ پائے گی۔ جھارکھنڈ کے لوگوں نے پہلے ہی بابو لال پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب عوام انہیں اپنا لیڈر ماننے اور ان کی حمایت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ ایسی حالت میں 2024 پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کا کھاتہ کھولنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ بی جے پی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینا، مہنگائی کم کرنا، کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا جیسے بہت سے مسائل کا کیا ہوا؟ اب بی جے پی ممبران اسمبلی ایسے سوالات کے ڈر سے اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا رہے۔ عدالت نے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 5,000 روپے جرمانہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیلمٹ کے حوالے سے رولز بنائیں، عدالت اس پر حکم جاری کر دے گی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آپ 5,000 روپے جرمانہ کریں، خلاف ورزی کرنے والے شہری ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہانگ کانگ کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ شہریوں کو تمباکو سے پاک شہر بنانے کے لیے پینے والے افراد کو ناپسندیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، اگر ہر کوئی انہیں گھورنا شروع کر دے تو وہ پلٹ کر وار نہیں کر سکتے اور بالآخر وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے۔ ممنوعہ علاقوں میں پینے والے افراد کو لوگ دیکھیں جب تک کوئی سیکیورٹی اہلکار فوری طور پر وہاں نہ پہنچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب کوئی ریستوران میں سگریٹ نکالتا ہے تو احاطے میں موجود ہر شخص اس شخص کو گھور سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شخص ریستوران میں موجود ہر ایک کو جوابی وار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف گھور رہے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرز عمل سے شہر میں غیر تمباکو کی ثقافت کو فروغ ملے گا۔ دنیا بھر میں چاول کی نت نئی اقسام بنائی جاتی رہی ہیں۔ اب ماہرین نے چاول کی ایک قسم اگائی ہے جو اپنے خاص اجزاء کی بنا پر شوگر اور امراض دل کا خطرہ دور رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت کے شمال مشرق میں قدرے خوشبودار چاول کی نئی قسم جوہا کی کاشت کی گئی ہے، جس میں فیٹی ایسڈ بھی کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ چاول دل کے امراض اور شوگر کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جوہا چھوٹے دانے والا چاول ہے جس کا ذائقہ اور خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ جسم کے لیے کچھ انتہائی مفید اجزاء کو انسانی بدن نہیں بنا پاتا اور یوں چاول اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ یہ چاول کھانے سے خون میں شکر کی مقدار کم کی جا سکتی ہے۔ یہ چاول ایک طبی دوا بن چکا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ برطانیہ میں ایک خاتون نے کینسر کا بہانہ بنا کر انٹرنیٹ پر لوگوں سے چندے کی مد میں 45,000 پاؤنڈ تقریباً 90 لاکھ روپے ہتھیا لیے اور یہ رقم ایسے کاموں پر اڑا ڈالی کہ ہر سننے والا افسوس کرے گا۔ اس 42 سالہ خاتون کا نام نیکول ہے، جس نے چندہ جمع کرنے کی ویب سائٹ گو فنڈ می پر ایک پیج بنا کر وہاں خود کو کینسر کی مریض ظاہر کیا اور لوگوں سے چندے کی اپیل کر دی۔ لوگوں نے اس کے جھوٹ کو سچ جانتے ہوئے اس کی مدد کی اور چند ماہ میں مطلوبہ رقم جمع ہوگی جو نیکول نے فٹ بال میچز کے ٹکٹ خریدنے، بیرون ملک چھٹیاں منانے، لگژری ہوٹلوں میں قیام کرنے اور جوا کھیلنے میں اڑا دی۔ نیکول کا جھوٹ پکڑے جانے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور اب تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر بین آئروین کا کہنا تھا کہ نیکول نے گو فنڈ می پر جھوٹ بولا۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کی طرف سے اس پر تحریر لکھی جس پر اس نے لکھا کہ میری خوبصورت بیٹی کو کینسر ہے اور اس کے علاج کے لیے رقم درکار ہے۔ ٹک ٹاک پر ایک صارف نے ایک ویڈیو میں حیران کن دعویٰ کیا کہ تمام آدمیوں کی باڈیز کے ایک ہی حصے پر سیاہ تل جیسا نشان موجود ہوتا ہے، اور کمنٹس میں بہت سارے صارفین نے اس کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ اس کی بتائی گئی جسم کی وہ جگہ کلائی ہے۔ صارف اس ویڈیو میں اپنی کلائی دکھاتا ہے جس میں ہاتھ اور کہنی کے درمیان میں ایک جگہ پر سیاہ رنگ کا تل یا نشان ہوتا ہے۔
صارف کہتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی کلائی کو دیکھیں اور بتائیں کہ ان کی کلائی پر یہ نشان موجود ہے یا نہیں۔ کمنٹس میں بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ ان کی کلائی پر بھی اسی جگہ سیاہ رنگ کا نشان یا تل موجود ہے۔ ایک صارف کمنٹس میں لکھتا ہے کہ یہ نشان صرف میری کلائی پر ہی نہیں بلکہ میرے بھائی اور باپ کی کلائیوں پر بھی موجود ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب آپ بھی اسی تل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ پہلی پوری خبریں سن لیں، اس کے بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ میرے خیال سے خبریں شاید مکمل ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے دوستو، میں ایمانداری سے بتاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں میں موجود ہے، اور جس کے دونوں ہاتھوں پہ ہو، سنا ہے کہ اس کی اردو بڑی شاندار اور کلاسیکل ہوتی ہے۔ دوستو، اردو کے الفاظ جو آپ لوگوں نے میرے درست کروائے ہیں اتنے زیادہ ڈائری میں ایڈ ہو چکے ہیں کہ اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنے وہ الفاظ جمع ہو چکے ہیں۔ ان الفاظوں کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں اور تھا۔ اب کچھ عبد الرحمن صاحب اور ریاض احمد صاحب جیسے بڑے بھائی کہیں گے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے، وہ تو تم ہو۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔